بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدنا منصور بن عمار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرا ایک دینی بھائی تھا جو میرا بہت متقب تھا۔ وہ ہر دکھ اور سکھ میں مجھ سے ملاقات کرتا تھا۔ میں اس کو انتہائی عبادت گزار، تہجد گزار اور گریہ و زاری کرنے والا سمجھتا تھا۔ میں نے کچھ دنوں تک اسے نہ پایا اور مجھے بتایا گیا کہ وہ بے حد کمزور ہو چکا ہے۔ میں نے اس کے گھر کے متعلق دریافت کر کے اس کے دروازے پر دستک دی تو اس کی بیٹی آئی اور پوچھا کس سے ملنا چاہتے ہیں۔ میں نے کہا فلاں سے۔ وہ میرے آنے کی اجازت طلب کرنے گئی اور لوٹ کر آئی تو کہنے لگی آپ اندر آ جائیں۔ میں نے داخل ہو کر دیکھا کہ وہ گھر کے وسط میں ایک بستر پر لیٹا ہے۔ چہرہ سیاہ، آنکھیں نیلی اور ہونٹ موٹے ہو چکے ہیں۔ میں نے اسے ڈرتے ڈرتے کہا اے میرے بھائی، لا الہ الا اللہ کی کثرت کرو۔ اس نے اپنی آنکھیں کھولی اور بڑی مشکل سے میری طرف دیکھا، پھر اس پر غشی طاری ہو گئی۔ میں نے دوسری مرتبہ یہی تلقین کی تو اس نے مجھے بمشکل آنکھیں کھول کر دیکھا، لیکن دوبارہ اس پر غشی طاری ہو گئی۔ جب میں نے تیسری مرتبہ کلمہ پڑھنے کی تلقین کی اور کہا کہ اگر تم نے یہ کلمہ نہ پڑھا تو میں تجھے نہ غسل دوں گا، نہ کفن اور نہ ہی تیرا نماز جنازہ پڑھوں گا۔ یہ سن کر اس نے اپنی آنکھیں کھولی اور کہنے لگا اے میرے بھائی، اے منصور، اس کلمہ کے اور میرے درمیان رکاوٹ کھڑی کر دی گئی ہے۔ میں نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ کہاں گئی وہ نمازیں، وہ روزے، تہجد اور راتوں کا قیام؟ اس نے مجھے حسرت سے بتایا اے میرے بھائی، یہ سب اللہ کی رضا کے لیے نہیں تھے، بلکہ میں یہ عبادتیں اس لیے کیا کرتا تھا تاکہ لوگ مجھے نمازی، روزے دار اور تہجد گزار کہیں، اور میں لوگوں کو دکھانے کے لیے ذکر الہی کیا کرتا تھا۔ جب میں تنہائی میں ہوتا تو دروازہ بند کر لیتا اور برہنہ ہو کر شراب پیتا تھا اور نافرمانیوں سے اپنے رب کا مقابلہ کرتا تھا۔ ایک عرصہ تک میں اسی طرح کرتا رہا، پھر ایسا بیمار ہوا کہ بچنے کی امید نہ رہی۔ میں نے اپنی اسی بیٹی سے کہا کہ قرآن پاک لے کر آؤ۔ اس نے ایسا ہی کیا۔ میں قرآن پاک کے ایک ایک حرف کو پڑھتا رہا، یہاں تک کہ جب سورۃ یاسین تک پہنچا تو بارگاہ الہی میں عرض کی اے اللہ، اس قرآن عظیم کے صدقے مجھے شفا عطا فرما، میں آئندہ گناہ نہیں کروں گا۔ اللہ نے مجھے بیماری سے نجات عطا فرما دی۔ جب میں شفا یاب ہوا تو دوبارہ لذت و خواہشات میں پڑ گیا۔ شیطان نے مجھے وہ عہد بھلا دیا جو میرے رب کے اور میرے درمیان ہوا تھا۔ عرصہ دراز تک گناہ کرتا رہا، پھر اسی بیماری میں مبتلا ہو گیا جس میں نے موت کے سائے دیکھے، تو گھر والوں سے کہا کہ مجھے میری عادت کے مطابق وسط مکان میں نکال دیں۔ میں نے قرآن پاک منگوا کر پڑھا اور بلند کر کے عرض کی یا اللہ، اس کی عظمت کا واسطہ جو اس قرآن میں ہے، مجھے اس مرض سے نجات عطا فرما دے۔ اللہ نے میری دعا قبول فرمائی اور دوبارہ اس بیماری سے مجھے شفا عطا فرما دی، لیکن میں پھر اسی طرح نفسانی خواہشات اور نافرمانیوں میں پڑ گیا، یہاں تک کہ اب اس مرض میں مبتلا یہاں پڑا ہوا ہوں۔ میں نے اپنے گھر والوں کو حکم دیا کہ اس دفعہ بھی مجھے وسط مکان میں نکال دو جیسا کہ آپ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ پھر جب میں قرآن پاک منگوا کر پڑھنے لگا تو ایک حرف بھی نہ پڑھ سکا۔ میں سمجھ گیا کہ اللہ مجھ پر سخت ناراض ہو چکا ہے۔ میں نے اپنا سر آسمان کی طرف بلند کیا اور عرض کی یا اللہ، اس قرآن کی عظمت کا صدقہ مجھ سے اس مرض کو زائل کر دے۔ تو میں نے غیب کی ایک آواز سنی مگر اسے دیکھ نہ سکا۔ یہ آواز اشعار کی صورت میں تھی جن کا مفہوم یہ ہے جب تو بیماری میں مبتلا ہوتا ہے تو اپنے گناہوں سے توبہ کر لیتا ہے،
اور جب تندرست ہوتا ہے تو پھر گناہ کرنے لگ جاتا ہے۔ تو جب تکلیف میں مبتلا رہتا ہے تو روتا رہتا ہے، اور جب قوت حاصل کر لیتا ہے تو برے کام کرنے لگ جاتا ہے۔ کتنی مصیبتوں اور آزمائشوں میں مبتلا ہوا، مگر اللہ نے تجھے سب سے نجات دی۔ اس کے منع کرنے کے باوجود تو گناہوں میں مستغرق رہا اور عرصہ دراز تک اس سے غافل رہا۔ کیا تجھے موت کا کوئی خوف نہ تھا؟ تو عقل اور سمجھ رکھنے کے باوجود گناہوں پر ڈٹا رہا، اور تجھ پر جو اللہ کا فضل تھا تو نے اسے بھلا دیا، اور کبھی بھی تجھ پر نہ کپکپی طاری ہوئی نہ خوف لاحق ہوا۔ کتنی مرتبہ تو نے اللہ کے ساتھ عہد کیا لیکن پھر توڑ دیا۔ اس دنیا سے منتقل ہونے سے پہلے پہلے جان لے کہ تیرا ٹھکانہ قبر ہے، جو ہر لمحہ تجھے موت کی آمد کی خبر سنا رہی ہے۔ حضرت سیدنا منصور بن عمار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ کی قسم میں اس سے اس حال میں جدا ہوا کہ میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، اور ابھی گھر کے دروازے تک بھی نہ پہنچا تھا کہ مجھے بتایا گیا کہ وہ شخص انتقال کر چکا ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے حسن خاتمہ کی دعا کرتے ہیں، کیونکہ بہت سے روزے دار اور راتوں کو قیام کرنے والے برے خاتمے سے دوچار ہو گئے۔ اللہ ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔